إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں. نے ہماری زندگی کے ساتھ کئی چیزوں کو وابستہ کیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، آسائشیں، آسانیاں ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مثلا خوف، بھوک، دکھ، تکلیف، خطرناک قسم کی بیماریاں اور دیگر پریشانیاں، یہ ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان چیزوں کا ہونا یقینی امر ہے. ان کے ساتھ ہماری آزمائش ہوتی ہے. ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں وارد ہوتی ہیں ان کے دو سبب ہیں. ایک سبب ہماری آزمائش ہے اور دوسرا سبب ہمارے گناہوں کی سزا. تو آج کی مجلس میں ہم اسی حوالے سے ہی کچھ باتیں کریں گے. قرآن و حدیث کی روشنی سے اللہ تعالی ہمارے جملہ معاملات بہتر فرما دے، اور ہمارے وہ بھائی جو اس وقت مصیبت میں مبتلا ہے ان کی مدد فرمائے اور ان کو جلد از جلد بحال فرما دے. پہلا سبب جو ہمارے اوپر مصیبتیں وارد ہوتی ہیں وہ ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور بہت سی چیزوں سے اللہ درگزر فرماتے ہیں، لیکن اس میں ہوتی ہماری آزمائش ہے، اور آزمائش کا ہونا ضروری ہے. جب تک آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی.
منافق اور مومن کی پہچان نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم ضرور بضرور جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو آزمایا تمہیں بھی آزمائیں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور بضرور جاننا چاہتے ہیں سچوں کو اور جھوٹوں کو۔ اللہ کو علم تو پہلے ہی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا کردار ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے بعد انسان کی آزمائش ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک تمہارے پاس وہ مصیبتیں، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں نہیں آئی جو پہلے لوگوں پہ آئی تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، فقر و فاقہ انہیں پہنچا۔ جس طرح آج یہ سلام متاثرین کئی مقامات پہ پریشان ہے، اکثر مقامات پہ تو ہمارے مخیر احباب یا ٹیمیں پہنچ چکی ہے اور کئی لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، تم سے پہلے لوگوں پر بھی بڑا فقر و فاقہ آیا، معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، وَالضَّرَّاءُ، اور بڑی بڑی تکلیفیں آئی، ان کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا، اور ان کو ہلا دیا گیا، حد درجے کی آزمائشیں اور مصیبتیں ان پہ وارد ہوئی۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول نے اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے یہ بات کہی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول تو اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ میرے اوپر جو چند لوگ ایمان لائے ہیں کہ یہ مصیبتوں کی وجہ سے کہیں دین ہی نہ چھوڑ دیں، کہ یہ دین ہے ہی مصیبتوں والا، اذیتوں والا، پریشانیوں والا۔ اس وجہ سے رسول پریشان ہو گئے کہیں میری قوم مرتد نہ ہو جائے۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا سنو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ آزمائش ضروری ہے، اور جب بندے کی آزمائش ہوتی ہے اس میں انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ آدمی آزمائش میں صبر کرتا ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں، اور اسی طرح انسان کے اندر کئی خفیہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، نارمل حالات میں وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ جب انسان کو کسی پٹھی سے گزارا جائے، اس کی آزمائش ہو، تو وہ خفیہ صلاحیتیں وہ اجاگر ہوتی، اور پھر آزمائش کے اندر انسان یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ مخلص کون ہے اور میرے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرنے والا کون ہے۔ سارے حالات کا جائزہ اس کے سامنے،
یہی وجہ ہے کہ آزمائش کے بعد آدمی کا دل خالی ہو جاتا ہے، صرف اس میں اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ رہ جاتا ہے کہ میرا اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور میرا اللہ ہی میرا معاون اور مددگار ہے۔ یہ آزمائش کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کا غیر اللہ سے تعلق ٹوٹ کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آزمائش یہ تو سب کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آزمانے کا طریقہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس اشد بلاء، سب سے سخت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جو گناہ گار ہے، جس کے گناہ بڑے سخت ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنیے، سوال یہ ہے کہ سب سے سخت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل، پھر جو لوگ انبیاء کے طریقوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہے۔ فالامثل، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہے ان کی آزمائش ہے۔ یبتلی الرجل بقدر دینہ، آدمی اپنے دین کے حساب سے، دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر دین مضبوط ہے آزمائش بھی مضبوط ہے، دینی کمزوری ہے آزمائش بھی کمزور ہے، دین کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہے۔ اب دیکھیے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ قوم والوں نے ان کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی، قدم قدم پہ ان کی مخالفت کی، بلکہ ایک حدیث میں آیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت پیش کی، قوم والوں نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، لہولہان کر دیا، یہ اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں یا لیتا قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم جان لے، میری قوم کو پتہ چل جائے میں جو انہیں پیغام دے رہا ہوں یہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اس میں اخروی نجات ہے۔ اور ساتھ کہتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں علم نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش دیکھ لے، کتنی بڑی آزمائش، بیٹا گم ہو گیا، اور تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ اپنے ہی بیٹوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا ہے۔ رو رو کے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا، بینائی ختم ہو گئی۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ کتنا طویل عرصہ آزمائش میں گزرا ہے۔ اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کی آزمائش، کس قدر انہیں مصیبتوں اذیتوں کی پٹھی سے گزارا گیا۔ اور اسی طرح جناب ایوب علیہ السلام کی آزمائش دیکھ لے، اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، مال بھی ہے، مکانات بھی ہیں، کھیت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، جانور مر گئے،
اطلاع ملی آپ کی جتنی فصل تھی ساری تباہ ہو گئی ہے، اطلاع ملی کہ آپ کی ساری اولاد مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بیمار بھی ہو گئے، مفسرین کے قول کے مطابق 4 بیویاں 3 بیویاں طلاق لے کے چلی گئی۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ جانور مر گئے، کھیت تباہ ہو گئے اور اولاد ساری فوت ہو گئی، بیویاں چلی گئی، صرف ایک بیوی خدمت کر رہی ہے۔ فقر و فاقہ اور تنگی ان پہ وارد ہوگی اور بیماری طویل ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ کتنی بڑی آزمائش اللہ کے اس پیغمبر کی ہوئی ہے، لیکن استقامت اختیار کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی، شفا عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنی بیویاں پہلے تھی اس سے ڈبل دے دی، جتنی اولاد پہلے تھی اس سے ڈبل دے دی، جتنے مکان پہلے تھے ڈبل دے دیے، جتنے جانور پہلے تھے ڈبل دے دیے، جتنے کھیت پہلے تھے ڈبل دے دیے، ہر نعمت اللہ نے پہلے سے دگنی کر دی۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد خیر بھی آنے والی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو ڈبل کر دیا۔ بلکہ ایک دن نہا رہے سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی، جلدی سے اپنی چادر بچھائی، وہ ٹڈیاں جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایوب میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا، ہر قسم کی نعمت تجھے دے دی ہے، پھر بھی تو یہ سونے کی ٹڈیاں جمع کر رہے۔ فرمانے لگے اے اللہ تو نے غنی کیا ہے لیکن تیری برکتوں سے تو غنا نہیں ہے، تیری برکتیں جتنی بھی آ جائے اسے سمیٹا جائے گا، اسے بے پرواہی نہیں اختیار کی جائے گی۔ انبیاء کی جو آزمائش ہوتی ہے یہ آزمائش ہوتی ہے ان کے دراجات کی بلندی کے لیے، دراجات کی بلندی کے لیے انبیاء کی آزمائش ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے، نبیوں کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ امتیوں کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، سکھلانا چاہتے ہیں، تو یہ آزمائش ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہے۔ فَالْأَمْثَلُ، اور انبیاء کے بعد جو لوگ انبیاء کے زیادہ قریب ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ موجود ہے، جریج ولی رحمت اللہ علیہ بہت نیک آدمی ہے، اپنے معبد خانے میں عبادت ہی کرتا رہتا ہے۔ ماں آئی، اس نے آواز دی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر سوچا ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے، چلو نماز جاری رکھتا ہو۔ نماز کے بعد بھی یاد نہ رہا، ماں دوبارہ آئی، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، کہا اللہ ایک طرف نماز ایک طرف ماں کی آواز، نماز کو جاری رکھا، نماز مکمل کرنے کے بعد بھی ماں کی بات نہ سنی۔ تیسری دفعہ جب ماں آئی تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہی بات سوچی کہ ماں ہے دوسری طرف نماز ہے تو نماز جاری رکھتا ہو۔
یہ نیت نہ کر سکے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد ماں کی بات سن لوں گا۔ تیسری دفعہ جب ماں کو جواب نہ ملا تو ماں نے ایک بد دعا دے دی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی، یہ غلطی ہو گئی، آزمائش۔ ایک فحشہ عورت، اس نے سنا کہ لوگ بڑا ذکر خیر کر رہے ہیں جریج ولی کا کہ بڑا نیک آدمی ہے۔ یہ عورت کہنے لگی آپ کو ان لوگوں کا پتہ نہیں، میں ابھی تمہیں بتا دیتی ہوں چند دنوں میں یہ کتنا نیک ہے۔ اس عورت نے اپنی طرف سے تیاری کی، جو عورتوں کی تیاری ہوتی ہے، تیاری کر کے چلی گئی جریج ولی کے پاس، برائی کی دعوت دی۔ جریج نے اس کی طرف جھانکا بھی نہیں۔ یہ عورت وہاں سے مایوس ہو کے نکلی، باہر بکریوں کا چرواہا، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہہ دیا یہ جریج ولی جسے تم ولی سمجھتے ہو، ولی کامل و بقیت و سلف کہتے ہو، یہ اس کا بچہ ہے۔ اس وقت یہ جدید مشینری اور آلات تو تھے نہیں، لوگ آئے، لوگوں نے جریج کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا، اس کا معبد خانہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، ملیا میٹ کر دیا۔ یہ پریشان ہوا کیا ہے؟ کہتا اچھا تو پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ فلاں عورت کہتی ہے میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جریج ولی کا ہے۔ تو کتنی بڑی آزمائش کہ اللہ کا ایک ولی ہے اور اس کو مار بھی پڑ گئی، معبد خانہ گرا دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس نے کہا اچھا اس بچے کو لے کے آؤ۔ جلدی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بچہ آ گیا، اس کے پیٹ پہ انگلی ماری، کہا بیٹا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ فلاں نامی آدمی جو بکریوں کا چرواہا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، ہاتھ پاؤں چومنے لگ گئے کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں حکم دے یہ معبد خانہ جو اینٹوں کا بنا ہوا تھا ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، جس طرح بنا ہوا تھا ویسا ہی بنا دو، یہ تو ماں کی بد دعا تھی، اس وجہ سے یہ میرے اوپر آزمائش آ گئی ہے۔ تو نیک لوگوں کی بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا یبتلی الرجل بقدر دینہ، آدمی اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ جس کا دین کمزور ہے اسی طرح کی آزمائش، جس کا دین مضبوط ہے اس کی ویسی آزمائش۔ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا اور گدھے پہ بٹھا کے شہر کے چکر لگائے گئے۔ کیوں؟ وقت کا بادشاہ، اس نے کہا کہ جبرن طلاق جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبرن طلاق جائز نہیں ہے۔ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو وقت کے حکمران کا فیصلہ نہیں مانتا، کہتے ہیں تمہیں تعارف کرانے کا طریقہ نہیں آتا، میں کرواتا ہوں۔ فرماتے ہیں لوگوں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا فانا مالک بن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میں کہتا ہوں جبرن طلاق جائز نہیں ہے، طلاق المکرہ لیس بجائز۔ جبرن کسی کو کہنا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ تو آدمی کا ذاتی اختیار ہے۔ اور وقت کا بادشاہ کہتا ہے جبرن طلاق جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی جائز کہتا ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ تو اس جرم کی پاداش میں انہیں شہر کے چکر لگائے گئے، گدھے پہ بٹھایا گیا، انہیں رسوا کیا گیا۔ یعنی کتنی بڑی آزمائش دین کی خاطر۔ تو جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی مضبوط ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
ان کو آزمایا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا دین کے مسئلے کی خاطر۔ 4 خلفاء کا دور گزرا، بڑے بڑے کوڑے برسائے گئے۔ اس وقت کے ڈاکٹروں حکیموں کا بیان ہے کہ اگر یہ کوڑے کبھی ہاتھی پر بھی مارے جاتے وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کو آزمایا گیا، پریشان کیا گیا۔ فرماتے ذاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ زمین باوجود فراخ ہونے کے میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی آزمائش کرتے ہیں اور انبیاء کے بعد اپنے بندوں کی بھی آزمائش کرتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے جو ہمارے اوپر مصیبتیں آزمائشیں آتی ہے، تو یہ آزمائش ہے جو رب نے کرنی ہے تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے گناہوں کی سزا، جو ہماری بدعمالیہ ہے، بد کرداریہ ہے، اللہ ہمیں ان کی سزا دنیا میں دینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدی الناس، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بڑی چیزیں تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کا اللہ تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں تمہیں۔ یہ اللہ کی ریت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا بحر و بر میں، پانیوں میں، خشکیوں میں فساد برپا ہو چکا ہے، تباہی مچ گئی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائیوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پانیوں کے اندر بھی فساد، خشکیوں کے اندر بھی فساد برپا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ بعض اعمال کا بدلہ چکھا رہے ہیں، دنیا میں سزا دے رہے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کسی بندے کو سمجھ آ جائے وہ پلٹ آئے، گناہوں سے توبہ کر لے، اپنی زندگی میں انقلاب لے آئے۔ دیکھو نا، ہر کوئی اپنے معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا، اچانک پانی آیا، پانی نے آ کے انقلاب برپا کر دیا، ہلچل مچ گئی ہے۔ جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بھی پریشان، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی پریشان۔ اچانک اتنا زبردست انقلاب آ گیا کہ پورا ملک پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں چاہتے کہ لعلہم یرجعون، لوگ پلٹ آئے، حقیقت پہ غور کرے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بعد اعمال کا مزہ ہمیں دنیا میں چکھا کے ہمیں واپس بلانا چاہتے ہیں، واپس آ جاؤ۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے مواخذہ شروع کر دے تو تمام انسان بھی تباہ ہو جائے، اس روئے زمین پر کوئی حیوان، کوئی چھپایا جانور بھی تمہیں نہ ملے، اس قدر انسانوں کے گناہ ہے، اس قدر انسانوں کے ظلم اور ستم ہے۔ کئی رب کا انکار ہے، کئی رب کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا جا رہا ہے، کئی اللہ رسول کی نافرمانی ہے، قدم قدم پہ ان کی مخالفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ شروع کر دے دنیا میں تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے جانور بھی ہلاک ہو جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر دنیا میں انسانوں کی مرضی چل جائے کہ ہم جو چاہیں کریں تو فرمایا آج تک آسمان بھی تباہ ہو چکا ہوتا، زمین بھی برباد ہو چکی ہوتی، زمین اور آسمان کے درمیان ہر قسم کی مخلوق تباہ ہو چکی ہوتی، لیکن یہاں اللہ کا قانون چلنا ہے، انسانوں کا قانون نہیں، اللہ کا قانون چلے گا تو خیر و برکت آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرتے ہیں، گناہوں کی سزا جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے
گناہوں کی سزا ہے۔ اب فرق ہم نے کرنا ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں میں مسلمان بھی گرفتار ہے، کافر بھی گرفتار ہے۔ کافر اور مسلمان پہ مصیبتوں کا آنا، اس میں فرق کیا ہے؟ مصیبتوں کا انجام، پریشانیوں کا انجام مسلمان اور کافر دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ کافر کے لیے تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب پہنچاتے ہیں، چکھاتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ یہ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ اس میں بھی مقصد ہوتا ہے لعلہم یرجعون، شاید کسی کافر کے کھانے میں بات آ جائے کہ یار میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کافر کو بھی اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، لیکن کافر کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دنیا میں دیا جاتا ہے، شاید کسی وقت کسی بندے کا دماغ سیدھا ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ ہے کافر، یعنی کافر کے لیے ہر مصیبت عذاب ہے، لیکن اس میں یہ حکمت ضرور ہے کہ شاید یہ واپس آ جائے۔ آگے تو پھر بڑا عذاب ہے، جو جہنم کا عذاب، اس سے بڑا تو عذاب ہے ہی نہیں۔ اور جو مومن، ان پہ مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف، حتیٰ کہ مسلمان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت چھوٹی بڑی کسی مسلمان پہ وارد ہوتی ہے تو مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ مصیبت دے کے، دکھ پہنچا کے، کسی بیماری میں مبتلا کر کے، کسی آفت میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال البلاء، مسلمان پہ مسلسل بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں حملہ کرتی رہتی ہے، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے مسلمان اس زمین پر چل رہا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلمان کے لیے جو مصیبتیں ہیں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ گناہ معاف ہو گئے تو پھر درجات کی بلندی شروع ہوگی۔ تو اس لیے کوئی بھی پریشانی ہے، یہ سیلاب ہے یا اس کے علاوہ زلزلہ آ جائے یا اس کے علاوہ جو بھی مصیبت مسلمانوں پہ آتی ہے، اگر ان کا عقیدہ درست ہے، وہ عقیدہ توحید پہ قائم ہے، تو ان کے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ ان کے لیے کوئی بھی مصیبت وہ عذاب نہیں ہے۔ جو آج لوگوں کے تبصرے ہیں نا، آگے چل کے بات ہوگی، وہ عذاب نہیں، وہ ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ دیکھو جس آدمی کا گناہ معاف ہو جائے تو مصیبت رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ یہ تو ایک آزمائش تھی، آزمائش میں ڈال کے تھوڑی سی سزا دے کے اللہ نے گناہ دنیا میں معاف کر دیے۔ اور دیکھیے، یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آزمائشیں آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو بڑا تیز بخار۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا بخار ہے۔ کہا جتنا تم دو بندوں کو بخار ہوتا ہے مجھ اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ 104 تک بخار جاتا ہے، یعنی 208، تو 104 بخار ہو کیا حالت ہوتی ہے؟ فرمایا جتنا تم دو بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اجر بھی تو پھر دوہرا ہی ملے گا، جتنی آزمائش زیادہ ہے
تکلیف زیادہ ہے، مصیبت زیادہ ہے، اتنا اجر بھی تو زیادہ ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، انسان کو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس پہ ڈٹ جانا چاہیے اور انسان اپنی اصلاح کر لے۔ حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ ایک بہت عالم دین گزرے ہیں، پچھلے سال ہی فوت ہوئے، فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے 2023 میں سیلاب آیا تھا، اس وقت ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ سیلاب کی خبریں ہم نے سن لی، سیلاب کے مناظر ہم نے ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ لیے، کئی لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال وہاں پہنچ کے دیکھ لیے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے سننے کے بعد مسجد کے نمازیوں میں کوئی اضافہ ہوا ہو؟ ہم بھی خبریں پڑھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مناظر۔ مسجد کے نمازی جا کے دیکھ لو، جو ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے نمازی تھے آج بھی وہی نمازی ہے۔ کوئی ایک بندہ اس سیلاب کی وجہ سے، اس آفت کی وجہ سے ڈرا ہو یار پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، میرے اوپر آفت آ جائے، کوئی مصیبت وارد ہو جائے تو میں یار توبہ کر کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ؟ کوئی ایک بندہ مسجد میں کسی کا اضافہ ہوا نمازی کا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا، ورنہ اکثریت اپنے اسی مقام پہ کھڑی ہے، بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کہ تو ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو اگر یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو پھر سمجھو ہمارے لیے عذاب ہی ہے۔ اگر ہم دیکھو نا، کوئی بھی مصیبت آئی، آزمائش کب، عذاب کب، اس میں ایک فرق سمجھ لے۔ اگر مصیبت آنے کے بعد آپ رب کی طرف مائل ہو گئے، مصیبت آنے کے بعد آپ رب کی طرف مائل ہو گئے، گناہ چھوڑ دیا، نیکی شروع کر دی، نمازوں میں کوتاہی تھی مضبوط ہو گئے، سمجھو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ جو پہلے نیک کام کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، رب سے دور ہو رہے ہیں، تو سمجھو یہ رب کا عذاب ہے۔ یہ آزمائش اور عذاب میں فرق ہے۔ جس مصیبت کے بعد رب کی قربت ہے، رب کی طرف میلان رجحان ہے، وہ آزمائش ہے، اور جس مصیبت کے بعد رب سے دوری ہے یہ عذاب ہے۔ یہ بھی بعض علماء نے فرق کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی پاکستان پہ اس وقت مصیبت آئی ہے، یہ سیلاب کی صورت، تو مسجدوں کی صورتحال دیکھ، تبصرے کر رہے ہیں، بڑے تبصرے کریں گے۔ اصل میں جی بات یہ ہے کہ یہاں پر گناہ بڑے ہو رہے تھے، سارے گناہ یہی لوگ کر رہے تھے جو بیچارے دریاؤں کے ارد گرد دیہات بستیاں یہی گناہ کر رہے تھے، اور شہروں میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تبصرے کر رہے ہیں وہاں جی گناہ بڑے تھے، زلزلہ آیا شمالی علاقہ جات میں، بڑا نقصان ہوا جی، وہاں بڑے بے حیا لوگ تھے، بے حیائی کے اڈے کھولے تھے، اس وجہ سے یہ تبصرے ہو رہے جی، یہ عذاب آیا ان پر۔ دیکھو مسلمانوں کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا درست نہیں ہے کہ ان پر عذاب آیا ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے اس کے بارے میں تو ہمیشہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ ان پہ مصیبت آئی ہے، ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان پہ عذاب آ گیا۔ آپ ان کا مداوع کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، میری بھی آزمائش، آپ کی بھی آزمائش، ان کی بھی آزمائش ہے، وہ بالفعل اس میں مبتلا۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان کا تعاون کتنا کرتے ہیں، خیر خواہی کتنی کرتے ہیں۔ آج لوگ تبصرے کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ سیلاب کا آنا ایک قدرتی آفت ہے، مصیبت ہے، آ گئی، لیکن اس حوالے سے ہمیں شریعت سے رہنمائی بھی لینی چاہیے۔
مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشہداء خمس، 5 قسم کے شہید ہیں، شہید 5 قسم کے، جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ طاعون ایک وبائی مرض ہے، جس طرح کرونا آیا تھا تو اس طرح ایک طاعون وبائی مرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ بیماری آئی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ طاعون کی بیماری سے جو بندہ فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری سے جو بندہ فوت ہو جائے شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں علماء تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی دل کی بیماری، اٹیک ہو جائے، اور اسی طرح یعنی آدمی کا جگر خراب ہو جائے، تو اسی طرح ہیضہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ ساری پیٹ کی بیماریاں ہیں۔ کسی بیماری کی وجہ سے بندے کی موت واقع ہو گئی ہے، اگر عقیدہ عمل درست ہے تو شہید ہے۔ اسی طرح پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے، اور اسی طرح دیوار کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے دب کے مرنے والا وہ بھی شہید ہے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان سیلاب کی زد میں آ گیا اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ شہادت بھی ایک رتبہ ہے، شہادت بھی ایک بلند مقام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ تو پانی میں ڈوب کے مرنا عقیدہ عمل درست ہے تو بندہ شہید ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھو پانی کا عذاب قوم نوح پر بھی آیا تھا، قوم نوح پر بھی پانی کا ہی عذاب آیا، لیکن قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ آزمائش نہیں تھی، وہ عذاب تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ایک تو وہ مشرک تھے، 5 انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، ان 5 بتوں کی عبادت کرتے تھے، مشرک تھے، اپنے وقت کے نبی کے نافرمان تھے اور نبی کی توہین کرنے والے تھے۔ یہ بنیادی گناہ ان کے اندر، مما خطیئاتہم، ان گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، پانی میں غرق کر دیے گئے۔ زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی آیا، جودی پہاڑ تک پانی پہنچا، 80-82 بندے جو مسلمان ہوئے، بس وہی نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے، باقی سارے انسان ان کو پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا گیا۔ اللہ نے زمین کے نشانات مٹا دیے۔ پانی کا عذاب پہلے بھی آیا لیکن وہ عذاب تھا مسلمانوں پہ، یہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے۔ اگر کوئی اس میں فوت ہو گیا تو شہید ہے، اور اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں، ان کے لیے اسباق ہے۔ وہ اسباق ہم نے حاصل کرنے، وہ اسباق کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی توحید کو سمجھے، اللہ جسے بچائے وہ بچتا ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ بچانے والا اللہ ہے۔ کتنے اس سیلاب کے اندر دربار بہ گئے، پیر بہ گئے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے کسی کو کیسے بچائیں گے؟ اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، بچانے والی ذات اللہ ہے، سبق ہے۔ اور پھر ہمارا امتحان کیا ہے؟ ایک ہم وہ مصیبت زدہ ہے، ایسے حالات میں ہم ان کا تعاون کتنا کرتے ہیں، اور وہ مصیبت میں جو مبتلا ہے وہ صبر کتنا کرتے ہیں۔ کئی لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو قوم نوح پہ عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے گناہ اتنے خطرناک تھے جس کی وجہ سے جیسے ہی وہ مرے، اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مرتے ہی آگ میں داخل ہو گئے۔ سورہ نوح ہے، مرتے ہی آگ میں داخل ہو گئے۔ یہ آگ کون سی ہے؟ یہ آگ عذاب قبر، عذاب قبر برحق ہے، تو مرتے ہی آگ میں داخل ہو گئے۔ تو پہلا عذاب پانی میں ڈبو کے مارا،
دوسرا عذاب عذاب قبر میں مبتلا کر دیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ فرماتے ہیں رب کے علاوہ انہوں نے کوئی مددگار نہیں پایا۔ رب کے علاوہ کوئی مددگار ہے؟ اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اور بگڑیاں سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، ان کا عقیدہ تھا ود بچائے گا، یغوث بچائے گا، یعوق بچائے گا، نصر بچائے گا، لیکن کسی نے نہ بچایا۔ اللہ میں کوئی مددگار نہیں تھا۔ عذاب قبر میں مبتلا کر دی۔ جس طرح فرعونی غرق کیے گئے پانی میں، فرعونیوں کو بھی ڈبویا گیا نا، پانی میں غرق کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، برے عذاب نے فرعونیوں کو گھیر لیا۔ یہ برا عذاب ہے، وہ تو اپنی طرف سے بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے آئے تھے، وہ بچ گئے، یہ خود پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام فرعونی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آگ کون سی ہے؟ عذاب قبر کی آگ ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون شد العذاب، انہیں جہنم میں داخل کرو، جہنم کا عذاب سب سے سخت عذاب ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا ہماری زندگی کے اختتام کے بعد آگے قبر کی زندگی جو ہے، قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور یہ جو کافر ہے اور مجرم مسلمان، یہ عذاب قبر میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ خیر، عذاب قبر پہ بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ عذاب قبر برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ دو قومیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، ان دو قوموں کو یعنی مرنے کے بعد فوری طور پہ عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید بعد جو عذاب قبر کے منکر ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ان دو آیتوں میں عذاب قبر کا باقاعدہ ذکر ہے کہ وہ جیسے ہی غرق کیے گئے فوراً آگ میں داخل کیے گئے۔ یہ آگ کون سی ہے؟ عذاب قبر کی آگ ہے۔ اور اسی طرح فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد بھی عذاب قبر ہے۔ آگے ایک مسئلہ اور سمجھنے والا ہے، پہلی قوموں پر بھی عذاب آئے، اس قوم پر بھی کئی قسم کی آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی قوموں پہ جو عذاب آئے پوری کی پوری قوم ہی برباد کر دی گئی۔ مثلا قوم نوح پہ عذاب آیا، کوئی بندہ باقی رہا؟ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، ایک بندہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، سارے کافر ہی رب نے مار دیے، پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ گناہ کیا تھے؟ شرک، نبی کی نافرمانی، اور اسی طرح کفر، یہ بنیادی نبی کی توہین۔ اسی طرح قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم لوط کے اندر بھی شرک تھا، اور اسی طرح نبی کی توہین تھی، اور فرشتوں کی توہین تھی، اور اسی طرح عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ وہ خواہشات کو پورا کرتے۔ اس قوم پر بھی رب کا عذاب آیا، پوری قوم کو۔ لوط علیہ السلام کو کہا اپنے ساتھیوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں۔ فرشتوں نے قوم سدوم کی 4 بستیاں تھیں، چاروں کو اٹھایا آسمان پہ لے گئے اور وہاں سے پلٹا دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش شروع کر دی، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد ہے، یہ بھی نافرمان تھے، بڑے متکبر تھے، بڑے بڑے لمبے قد آور، لیکن تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ پھٹے، یہاں سے ایک اونٹنی نکلے اور ادھر آ کے بچہ جنم دے، تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی آئی، بچہ جنم دیا۔ خیر، انہوں نے اللہ کی اس نشانی کی قدر نہ کی، اور بالآخر
صالح علیہ السلام نے کہا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا 3 دنوں کے بعد. انہوں نے کہا 3 دن تو دور ہے، پہلے ہی علاج کر لیتے ہیں. 9 بندے قرآن کہتا ہے تیار ہو گئے کہ ہم صالح کو قتل کریں گے. جس راستے سے صبح سحری کے وقت گزرتے تھے غار میں چھپ کے بیٹھ گئے. اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ تھوڑا سا نیچے ہو گیا، یہ ساروں کا قیمہ ہو گیا، سارے ہی مر گئے وہیں پہ. 9 کے 9 مر گئے. اس قوم پر بھی عذاب آیا، پوری قوم برباد ہو گئی، ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا. سابقہ جتنی قوموں پر بھی رب کے عذاب آئے ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے پوری قوموں کو اللہ نے برباد کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر کسی کو گناہ کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض کو کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی ہے، اور بعض کو چیخ نے پکڑ لیا، سخت قسم کی چیخ آئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ، بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب ہے، پوری قوموں کا ہی اللہ نے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. اور بنیاد کیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے. اگر کافروں کو گناہ کی وجہ سے پکڑا جا سکتا ہے تو مسلمان جو مجرم ہے، گناہ گار ہے، ان کو بھی رب پکڑ لیتا ہے. پہلے تو ہم بنی اسرائیل کے ایک گناہ کا ذکر کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، دریا کے قریب رہائش پذیر تھی. اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے والے دن تم نے رب کی عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی. ان کا روزگار مچھلی پر تھا. ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی، باقی دنوں میں نظر نہ آتی. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا وَاسْأَلُوا مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، پانی کے اوپر تیر رہی ہفتے والے دن. انہوں نے کہا کہ مچھلیوں کو کیسے پکڑے. انہوں نے ہیلا اختیار کیا، تالاب بنا لیے، کنویں بنا لیے، نالے بنا دیے. سارا دن جو مچھلی آتی نالوں کے ذریعے سے تالابوں میں چلی جاتی، شام کو جا کے منہ بند کرتے اور اتوار والے دن مچھلیاں پکڑتے، خوش ہوتے ہم نے اللہ کی حد کو بھی بچا لیا اور مچھلیاں بھی بچا لی. سمجھانے والوں نے سمجھایا، روکنے والوں نے روکا. تمہارا یہ عمل غلط ہے، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، تم اللہ کی حد کو توڑنے کا ہیلا اختیار کر رہے ہو، باز آ جاؤ. روکنے والے، یہ پکڑنے والے، بیچ سے ایک موت دل گروہ نکلا. کہنے لگے دیکھو بھائی مچھلیاں یہ پکڑ رہے ہیں، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ان پر آئے گا، اللہ ہلاک کرے گا تو انہیں کرے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم انہیں کیوں سمجھاتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ ہر دائی کا جو مقصد اللہ نے اس مقام پہ بیان کیا. روکنے والوں نے کہا ہمارے 2 مقصد ہیں، 2 مقصد. ایک مقصد تو یہ ہے شاید ان میں سے کسی کے دل میں رب کا ڈر آ جائے اور وہ یہ برا عمل چھوڑ دے. اور دوسرا مقصد کم از کم ہم رب کے سامنے معذرت کر سکیں، اے اللہ نہ ہم نے مچھلیاں پکڑی اور نہ ان کی حمایت کی. ہر دائی کے یہ 2 مقصد ہیں، جو بھی دین کی دعوت دے رہا ہے یہی مقصد. پہلی بات ہم رب کے سامنے معذرت کر سکے، اللہ ہم تو دعوت دیتے رہے، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اپنے حصے کی شمع جلاتے رہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. یہ بھی ایک شمع ہی جلائی گئی ہے نا، اپنے حصے کا کام کیا جا رہا ہے. ورنہ مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ اپنے حصے کا ایک خاص انداز سے، منفرد انداز سے جو حصہ ڈالا جا رہا ہے اور خاص فکر کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے، اس کے 2 ہی مقصد ہے. رب کے سامنے معذرت کر سکے، اللہ ہم نے آواز اٹھائی تھی، ہم نے جھنجھوڑا تھا، قرآن کی کلاسیں شروع کی تھی کہ آ جاؤ قرآن کی طرف. لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا تھا، سرمایہ لگایا تھا اور مختلف علماء کو بلا کے یہ دعوت دی تھی. ہم معذرت کر سکے، اے اللہ ہم نے اپنے حصے کی کوشش کی، کمزوری ہے تو معاف کر دے، اچھائی ہے تو قبول فرما لے. اور دوسری بات، اس کعبے سے شاید کسی وقت کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور وہ پکا سچا مسلمان بن جائے.
اختلاف بڑھتا گیا، بالآخر اللہ فرماتے ہیں فلما اتوا عما نہوا، جب یہ حد سے تجاوز کر گئے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جب کوئی سینہ زوری پہ اتر آئے نا، سمجھ لو کہ اب اس کی بربادی شروع ہو گئی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ ساری امت کو معاف کر دیں گے، مجاہر کو معاف نہیں کریں گے۔ مجاہر جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ڈٹ کے گناہ کرتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو تم نے کرنا کر لو۔ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، ساری امت کو معاف کر دیں گے۔ اور اعلانیہ گناہ میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ چھپ کے کرے، بعد میں تکبر کے انداز میں لوگوں کو بتاتا پھرے کہ یہ گناہ میں نے کی ہے، یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے۔ اور جو صریحاً اعلانیہ گناہ کرے وہ تو بہت بڑا مجرم ہے، اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ڈر کے زندگی بسر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے، جہاں سے ہم نے روکا تھا وہاں رکے نہیں۔ رات کو یہ سوئے تھے تو انسان تھے، جب صبح بیدار ہوئے کسی کو ہم نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ پوری بستی جو لوگ پکڑنے والے تھے، حمایت کرنے والے تھے، یہ سارے روکنے والے، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکنے والے تھے وہ بچ گئے، باقی جتنے مجرم، پکڑنے والے، حمایت کرنے والے، سارے کے سارے اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی۔ اور جن کی بھی شکلیں بگاڑی گئی ہے، حدیث میں آتا ہے 3 دن تک وہ دنیا میں زندہ رہ سکے، اس کے بعد ختم ہو گئے۔ تو باقی پوری کی پوری قومیں تباہ ہوئی، یہاں بھی جتنے مجرم تھے تباہ ہوئے۔ اب جو مسلمان مجرم ہیں تو ان کو بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے دعا کی ہے اللہ میری ساری امت کو یک لخت تباہ نہ کرنا، جس طرح سابقہ امتوں کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا ہے، اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی امت کے لیے کئی دعائیں کی ہیں، تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ گناہ بیان کیے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھار پکڑ آئے گی۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شراب پیے گی، شراب کا نام بدل لے گی، شراب کا نام روح افزا رکھ لے گی، شراب پیے گی، نام بدل لے گی، اور موسیقی کی آلات ان کے سروں پہ بجائے جائیں گے۔ موبائل یہاں رکھ کے سنا جاتا ہے نا، ویسے پہلے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ سروں پہ موسیقی کے آلات، تو آج کل یہ مسئلہ یہ مطلب ہے جس طرح شادی حالوں میں دیگر پروگراموں میں وہ ڈبے لگے ہوتے ہیں ساؤنڈ سسٹم، تو وہ سروں کے اوپر اس طرح واضح، اسی طرح موبائل بھی یہاں رکھ کے سنا جاتا ہے، وہ موسیقی کے آلات پروگرام جو سنی، فرمایا ان کے سروں پہ موسیقی کی آلات بجائے جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کو زمین میں دنسائے گا، اور اسی طرح لوگوں کو بندر اور خنزیر بنائے گا۔ یہ قیامت کے قریب جا کے ایسے واقعات ہوں گے کہ اللہ امت محمدیہ کے جو مجرم لوگ ہیں ان مجرموں کو زمین میں دنسائے گا اور ان کو بندر اور خنزیر بنائے گا۔ اور دوسری روایت میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا اور ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اس وقت ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار مجرم کو پکڑ لیتے ہیں، مجرم کو جو مسلمان مجرم ہے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ قیامت جس طرح قریب آ رہی ہے، لوگوں کے اندر گناہ کی جو شناخت وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
یہ جو سیلاب اس وقت ہمارے ملک میں آیا ہے، اس پہ یہ تبصرہ کرنا کہ وہاں گناہ بڑے تھے اس لیے ان پہ سیلاب آیا، گناہ تو ہر جگہ ہی ہے، تو یہ تبصرے چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی۔ آئیے موضوع کا آخری حصہ یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ سیلاب تو آ چکا ہے، کچھ لوگ بیچارے سیلاب میں مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ کا سامان تباہ ہو گیا، مکانات تباہ ہو گئے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ پہلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے تو عقیدہ درست کریں نا۔ کئی لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، فلاں بزرگ، فلاں کرنی بھرنی والا، فلاں پہنچی سرکار، پتہ نہیں اس نے کیا کرنا تھا۔ بابا علی جوہری لاہور میں ہے، لیکن اس نے لاہور کے شادرے کے علاقے اور اسی طرح چونگ کے قریب کتنے علاقے زیر آب ہیں، کوئی مدد نہیں کی۔ اگر بابے مدد کرتے ہیں کم از کم لاہور کے اندر تو کرنی چاہیے تھی۔ قصور کے کتنے علاقے زیر آب ہے، تو بابے بلے نے مدد تو نہیں کی۔ پاک پتن کے کتنے علاقے زیر آب ہے، بابے فرید نے کوئی مدد نہیں کی۔ تو اپنا عقیدہ درست کرو۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ اپنا عقیدہ درست کرو۔ قوم نوح کا جو اللہ نے ذکر کیا نا، غرق کیا گیا، آگ میں داخل کیے گئے، ساتھ اللہ نے عقیدے کا ذکر کیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ جب رب کی پکڑ آئی کوئی نہیں بچا سکا۔ جو ان کے دعوے تھے نا، یہ ہمارے 5 بزرگ جن کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے ہمیں بچا لیں گے، نہیں بچا سکے۔ تو اپنا عقیدہ درست کرو، عقیدے کی اصلاح کرو کہ جس کو رب بچائے وہی بچتا ہے، جس کو رب بچائے وہی بچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم ہر نماز کے بعد بیان کرتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو دینے پہ آ جائے روکنے والا کوئی نہیں، جسے تو روک لے دینے والا کوئی نہیں۔ اور جتنا بھی کوئی بزرگ ہے، کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، بچانے والا اللہ۔ یہ آفت مصیبت آئی بھی اللہ کی طرف سے، دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے اللہ سے رابطہ کرے۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح۔ دوسری بات اپنے اعمال کی اصلاح۔ جو ہمارے عملی کمزوریاں ہیں ان کو درست کرو۔ مثلا نماز کی کمزوری ہے، دور کرو۔ گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، قرآن شروع کرو۔ اور گھروں میں بیٹھ کے آپ ذکر اذکار نہیں کرتے، شروع کر دو۔ یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نیکیوں کی طرف رغبت کرو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ خالی یا سننا سنانا بڑا آسان ہے، پھر بھی ہمت تو ہے لیکن آسان ہے۔ باقاعدہ اپنے گھروں کے اندر ماحول کو بدلنا، اپنے گھروں کا ماحول دینی بنانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اپنے گھروں کی اصلاح کرو، نیکی کی طرف رغبت کرو۔ یہ آزمائش ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی تھی براہ راست جیسے ان لوگوں پہ آئی ہے۔ اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ جائزہ لیں، جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں چھوڑ دیں اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، اچھائیاں پیدا کریں، اپنے گھر کا ماحول بدلیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں۔ ہم چلتے پھرتے لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ہر عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار۔ اطاعت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، لین دین، زندگی کے تمام معاملات دین اسلام کی روشنی میں۔ یہ جس انسان کو بات سمجھ آ جائے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دے، تو یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔
باقی دعوے کرنے والے بڑے ہیں، گھنٹوں لوگ تقریر کریں گے، گلے خشک ہو جائیں گے۔ آپ کہیں حضرت آئیے جو آپ نے دین بیان کیا ہے کم از کم اپنے وجود پہ نافذ کر لیں، تو سکالر صاحب کہیں گے نہیں میرے پاس وقت نہیں، میں نے ٹائم دیا آگے جا کے بیان کرنا ہے، تو وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ نفاذ کی جہاں بات آتی ہے نا وہاں کمزوری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس دین کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ یہ گھڑی اور یہ سیلاب ہمیں ایک بہت بڑا پیغام، دیکھو نا یکدم اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، معمولات زندگی سب درم برم ہو گئے۔ اسی طرح ہی قیامت آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے، تو اپنی اصلاح کر لو، اعمال کی اصلاح کر لو، گھروں کا ماحول دینی بنا لو۔ اور اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو قوم استغفار کرے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ وقتی طور پہ ہم توبہ کرتے ہیں، یار کوئی ویڈیو ہے توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، باقاعدہ استغفار بیٹھ کے کبھی کو 15-20 منٹ آپ نے اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دے، اللہ تمام امت مسلمہ کو معاف کر دے، تو باقاعدہ ہم استغفار کریں۔ ایسا ماحول ہی نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر استغفار موجود ہو اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ اگر عذاب کے آثارات آ بھی جائے نا، یا عذاب وہ مصیبت آ بھی جائے، قوم استغفار شروع کر دے، اللہ عذاب دور کر دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، یونس علیہ السلام نے کہا بھی کہ 3 دنوں کے بعد رب کا عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اجتہادی غلطی ہوگی بھی ان پر عذاب آنا ہے میں چلا جاؤں، اجتہاد کیا چلے گئے آگے۔ خیر وہ کشتی میں گیا تو ادھر کرا ڈالا تو وہ تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس قوم پر 3 دنوں کے بعد عذاب کے آثارات نمایاں ہونے لگے، تو قوم نے کہا یونس علیہ السلام کدھر ہیں؟ جی وہ تو نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بچانا چاہے نا، اللہ دل و دماغ میں کوئی ایسی بات الہام کر دیتے ہیں۔ قوم والوں نے ایسے کیا، اپنے جانوروں کے بچے الگ ایک جگہ پہ باندھ دیے، بڑے جانور الگ کر دیے، اور اپنے بچے جو تھے وہ الگ، اسی طرح مرد الگ، عورتیں الگ، ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی معافی، ان کا رونا چیخنا چلانا اتنا پسند آیا۔ حالانکہ اصول نہیں ہے کہ رب کا عذاب آ جائے تو ٹل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، آیا ہوا عذاب رب نے دور کر دیا۔ یہ چیخنے سے چلانے سے رونے سے پیٹنے، رب کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں، رب کے سامنے چیخے چلائے، استغفار کرے۔ جو قوم استغفار کرنے والی ہے ان پر رب کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو آج یہ ایک سبب ہم کہہ سکتے ہیں قوم کے اندر من حیث القوم استغفار کی بھی کمی ہے۔ اور ایک اور عجیب مصیبت ہے، ہم اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں سمجھتے، کہتے ضرور ہیں ہم گناہ گار ہیں، گناہ گار سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر واقعہ تانی میں اپنے آپ کو سمجھوں میں گناہ گار ہوں تو استغفار کروں یا نہ کروں؟ آپ سمجھے آپ استغفار کریں گے نہ کریں؟ اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ آج سارے دن میں کتنی بار استغفار کیا ہے، تو قلیل بندے ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو۔ انبیاء قیامت والے دن اجتہادی غلطیاں ہوئی ان سے، قیامت والے دن ڈر رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہم سے تو کتنے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کتنی غلطیاں ہو گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم استغفار بھی نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی گزرے ہیں، ان کا ایک قول جو ہے نا وہ بڑا پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کہتے یہ بسا اوقات جھوٹ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ جھوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ تو وہ قابل قبول ہے جو زبان پہ استغفر اللہ ہو، دل میں وہ کیفیت ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ کیفیت ہو،
تو ہم تو صرف زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں وہ کیفیت ہوتی نہیں، تو جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں بندے کو یہ کہنا چاہیے رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، وتب علیہ، میرے اوپر رجوع فرما، مہربان ہو جا۔ رب اغفر لی وتب علیہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرے اوپر رجوع فرما۔ تو خالی استغفر اللہ پڑھنا کہتی ہے تو جھوٹ ہے، کیونکہ دل کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی متاثرین ہیں، ہم ان کی جیسے بھی ممکن ہو مدد کریں۔ ہم مالی طور پہ ان کا تعاون کر سکتے ہیں، کریں، دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں، کریں، اور اسی طرح بذات خود وہاں جا کے ان کا تعاون کر سکتے ہیں، کریں، جیسے بھی ممکن ہے۔ مشکل کی گھڑی میں، اس مشکل گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، معاون بنے ان کے، کیونکہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، پریشان حال آدمی کا تعاون کرنا، یہ ضروری ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے کو کہیں گے، اے میرے بندے مریض تو، میں بیمار ہو گیا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا، تو نے کیا بیمار ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اگر اس کی تیمارداری کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی تو اس کی تیمارداری کرتا تو میری محبت تجھے نصیب ہو جاتی۔ پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندے میں نے تو اسے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں بندے نے تو اسے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، تجھے میری محبت نصیب ہو جاتی۔ پھر اللہ کہیں گے میرے بندے میں نے تو اسے پانی مانگا تھا، تو نے پلایا ہی نہیں، یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پلاتا؟ فرمایا میرے فلاں بندے نے تو اسے پانی مانگا تھا، پیاسا تھا، تو اگر اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، تجھے میری محبت حاصل ہو جاتی۔ تو حدیث قدسی ہے اگر کوئی مسلمان کا تعاون نہ کرے، ضرورت مند کا تعاون نہ کرے، تو قیامت والے رب سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے تو نے تعاون کیوں نہیں کیا؟ ہم اپنے معاشرے میں بھی ماحول میں دیکھیں جو ضرورت مند ہے ان کو تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مانگنے والا ضرورت مند ہوتا ہے، کئی لوگ خفیہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، عزت نفس بچاتے ہیں، لیکن ہم صرف نظر کر جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے ماحول میں بھی دیکھو، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو، اور جو لوگ مصیبت کے اس گھڑی میں وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی جیسے ممکن ہے، جتنا ممکن ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اس وقت وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور لمحوں کے اندر لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں پتی وہ ہماری طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کھانے کو طلب کر رہے ہیں، پانی کو طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنوں کو پھیر پھیر کے لوگوں کے درمیان لاتے ہیں، کبھی کوئی حالت کبھی کوئی حالت۔ اس لیے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت عظیم عمل ہے، یہ چند گزارشات تھی، یہ قدرتی آفت اس حوالے سے، اور پھر ہمارے کرنے کے کام کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ سے معافیہ مانگیں، اور اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، تعاون کریں جیسے بھی ممکن ہو۔ تو یہاں پر بھی الحمدللہ کرنل صاحب آپ ان کو جمع کرا دیں اپنا حصہ، تو انشاءاللہ یہ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو بہرحال اپنا کردار ضرور پیش کریں، کیونکہ ہماری بھی آزمائش ہے، ہمارا بھی اس موقع پر امتحان ہے، اور ہم کوشش کریں، دعا کریں اللہ ہمیں اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرما دے، اور ہمارے جو مصیبت زدہ بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد بحال فرما دے، اور سیلابوں کا رخ
اللہ تعالیٰ موڑ دے اور مزید نقصانات سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ جو جمعے کے دن مسجدوں میں اسپیکر کھول کے اعلان کرتے ہیں مسجد کے چندے کے لیے کہ چندہ دے جاؤ، اور وہ جو دیتے ہیں تو ان کا اعلان کرتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اس میں سے حصہ بھی لیتا ہے، تیسرا یہ چوتھا حصہ کی شریعت کا ہے، اور پھر جمعے کے دن یہ چوریاں کھلاتے ہیں۔ چندے کا اعلان کرنا، اس کے پیچھے ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ محلے دار، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بذات خود مسجد میں جا کے اپنا حصہ جمع کروائیں۔ دیکھو ہم اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیتے ہیں، گیس کے بل دیتے ہیں، تمام ضروریات کا خیال کرتے ہیں، مسجد میں بھی ہم جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وہاں سے ہمیں دینی رہنمائی ملتی ہے۔ اولاً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے اخراجات دیکھیں اور اس میں حسب استطاعت اپنا حصہ شامل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو ظاہر بات ہے مسجد والے تو مجبور ہیں، اس کے علاوہ کچھ چارہ کار نہیں ہے۔ یہ تو محلے داروں کو چاہیے کہ وہ یہاں تک نوبت ہی نہ آنے دیں، اور کوئی کمیٹی بنا لے، کوئی دوستوں کی ذمہ داری لگائیں اور وہ فنڈ اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے مسجد کے نظام کو چلائیں۔ تو ویسے تو عام جو اعلانات کیے جاتے ہیں یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، اگر ضروریات پوری ہوں تو میرا کوئی بھی اعلان نہ کرے، ضروریات پوری نہیں ہوتی تو یہ محلے داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس عمل کی اصلاح کریں اور اپنے مساجد کو اچھے طریقے سے چلائیں، کیونکہ مسجد سے بار بار جو مانگنے کے اعلان ہوتے ہیں نا، یہ بھی کوئی اتنا اچھا تاثر نہیں جاتا غیر مسلموں پہ، وہ کہ یہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن ہم بندوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو اگرچہ چندہ مانگنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کا ایک احسن طریقہ بھی ہے۔ آپ دوستوں کو بلا کے اچھی طرح سے سمجھائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم ہی اس کے نمازی ہیں، ہم نے اسے آباد کرنا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، تو ہم ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس کا فنڈ متعین کر کے یہ کام چلائیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے۔ اگر لوگ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو پھر مسجد والے تو مجبور ہیں، اور جو آدمی چندہ مانگ رہا ہے وہ اس میں سے حصہ لیتا ہے۔ دیکھو اس نے دیا وقت، اسے طے کرنا چاہیے کہ میں گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم دے رہا ہوں تو میں اتنے پیسے لوں گا۔ دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونا چاہیے۔ اولاً تو یہ بچا جائے، لیکن مجبوری کی صورت میں کسی بندے کی ذمہ داری لگانی ہے تو وہ اگر نیکی کے طور پہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے جی میں گھنٹہ 2 گھنٹے لگاؤں گا اتنے پیسے، وہ متعین ہونے چاہیے، مبہم نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس طرح اگر کوئی کر لیتا تو یہ مجبوری کی صورت ہے، ویسے عمومی طور پہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح مساجد کے اندر جمعے کے اندر عام طور پہ وہ چولی پھیرتے ہیں تاکہ فنڈ وغیرہ جمع کیا جائے، یہ بھی ایک عجیب سی صورت ہے۔ بہرحال اس ریت کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ جمعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ آپ تنکے سے بھی نہ کھیلیں، کوئی بات نہ کریں، کوئی بول رہا ہے آپ اسے چپ بھی نہ کریں، یہ خطیب کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ آپ خطبہ جمعہ سنیں تو اس کی فضیلت بھی ہے، 10 دن کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ عجیب سا ماحول ہے، وہ جمعے میں لوگ آئے ہیں اور اسی طرح وہ دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے، بچے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کئی دفعہ بڑے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہر صف کے اندر جا رہے ہیں کہ لوگوں سے نکال رہے ویسے، یہ عجیب انداز ہے، ویسے تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور اس سے کوئی مجبوری بھی ہے تو ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے دروازے کے قریب وہاں پہ 2 بچوں کو کھڑا کر دیں، جس آدمی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے جاتے وقت وہ ڈال دے گا، ایک مناسب طریقہ ہے۔ تو اس سے بھی بہتر طریقہ وہی جو میں نے بتا دیا ہے کہ لوگوں کو ماحول کمیٹی بنا کے ایک مناسب طریقے سے فنڈ کرنا چاہیے، جس میں دین کی بھی عزت ہو، آپ کی بھی عزت ہو۔ تو اگر کوئی متبادل شکل ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ دروازے کے قریب وہاں پہ 2 بچے کھڑے کر دے، وہ ہر ساتھی اپنا حصہ جمع کرا دے گا۔
لیکن جمعے کے اندر یہ طریقہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دیکھتے دکھاتے ایسا رواج بن گیا ہے، حالانکہ پہلے بچپن میں ہم نے جو جمعے کا ماحول دیکھا اس وقت لوگ بہت پرسکون ہو کے جمعہ سنتے تھے، ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ، اور مزے کی بات ہے دیہات میں لوگ نہیں جھولی پھیرتے، شہروں میں پھیرتے، شہروں میں لوگ محلدار ہیں، شہروں میں پھیرتے، دیہات میں نہیں پھیرتے۔ آپ دیہات میں چلے جائیں، کوئی قلیل بستی ہوگی، ورنہ کوئی وہاں ماحول ہی نہیں ہے، جس نے فنڈ دینا ویسے ہی فنڈ دے دینا۔ تو اس لیے کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے، یہ کمزوری ہے، جمعے کے اندر ایسی حرکتیں درست نہیں ہیں۔ تو آپ جمعے کے بعد اس فنڈ کو جمع کریں، بہتر طریقہ یہی ہے۔ خطیب صاحب تو پھر خطیب صاحب، مسئلہ یہ ہے جو خطیب صاحب ہیں، اصل میں پتہ کیا ہے، یہ بات ایک بنیادی ذہن میں رکھیں، جس کی جیب میں پیسے آنے ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی ہلا بہانہ تلاش کر کے جواز کی شکل بنا لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا ہے نا، طریقہ کار یہی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جمعے کے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس سے جمعے کا اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ بھی آتا ہے، خطیب صاحب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، آنکھوں سبحان اللہ بھی، آواز نہیں آئی بھی، اونچی آواز، یہ سارے کام غلط ہیں۔ یہ مساجد کے اندر جو جمعے کے اندر ماحول بن چکا ہے، اس طرح لوگوں کو بلانا، بار بار بلانا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ اپنی تیاری کر کے، خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ قرآن حدیث کے دلائل سے مزین کر کے اپنی تقریر لائے اور گفتگو کرے۔ اس طرح کا یہ ماحول، جمعے کا ماحول کافی خراب ہو چکا ہے۔ اب اصلاح کی ضرورت ہے کہ جمعہ پرسکون ہو، مدلل ہو، کسی نے سوال کرنا ہے بعد میں سوال بھی کرے۔ یہ فنڈ والا جو مسئلہ ہے اسے جمعے سے بہرحال بعد میں کر لینا چاہیے۔ یہ چولی سسٹم جو ہے نا اسے ختم ہونا چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی گنجائش شریعت سے معلوم نہیں ہوتی۔ جبر کیا گیا، یہ نا بعض لوگوں کا جبر ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جی، مسلمان تھے، وہ تو قرآن نے تبصرہ کر دیا نا، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ سارے کے تبصرہ ہو گیا ہے، پورے ملک کے اتنے تبصرہ ہو گئے، اتنے بھی تبصرہ ہوئے، اتنے بھی تبصرہ ہوئے، مدد بھی کی جائے، سارا کچھ کیا جائے، لیکن پھر تھی کیا پیغمبراں دے تے میچ اس کے بعد درجہ بدرجہ، پھر مومناں دا مسئلہ ہے، پھر بیماریاں دا بھی دسیا ہے، اتنے بھی کوئی تعداد ہوتی ہے، اتنے بھی کوئی تعداد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، مصیبت کے وقت انسان کچھ نرم ہو جاتا ہے، مصیبت ٹال جائے تو سابقہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ سمجھیں، طالب علم جب امتحان قریب آ جاتا ہے نا، بڑی دعائیں کہ یا اللہ معاف کر دے، اس سال مجھے پاس کر دے اس امتحان میں۔ جیسے ہی اگلی کلاس شروع ہوگی میں پہلے دن سے محنت کروں گا، اس کے بعد مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ امتحان میں پاس ہو گیا، اگلی کلاس شروع ہوگی، وہ سابقہ جو روٹین تھی وہی روٹین، اگلا امتحان پھر آ گیا، یا اللہ معاف کر دے، مہربانی کر، اس دفعہ پاس کر دے، عزت رکھ لے، تو دوبارہ میں جو ہے نا اگلی کلاس شروع ہوگی تو پہلے دن سے محنت شروع کروں گا۔ اس میں بھی پاس ہو گیا، اگلی کلاس شروع ہوئی تو پھر وہی حالت۔ یہ انسانی فطرت ہے، مصیبت کے وقت کچھ دل نرم ہوتا ہے، آدمی مفاد پرستی کی طرف زیادہ جاتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، باقی میں اپنی روٹین تبدیل نہ کروں۔ میں نے اصل قوم ہماری حالت یہی ہے، ہم اپنی روٹین چینج نہیں کرنا چاہتے۔ جو آدمی رات کو سو رہا ہے، صبح 7 بجے اٹھنا ہے، 8 بجے اٹھنا ہے،
اس کی روٹین ہے وہ چینج نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جتنی مرضی اسے حدیث سنا لیں، آپ جبرن جگا بھی لیں 1-2 دن نماز کے لیے آ جائے گا، پھر بھی روٹین وہی ہے، کیونکہ اس نے ایک ذہن بنا لیا کہ میں نے 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 7:30-8 بجے اٹھ جاؤں گا، نہا دھو کے ناشتہ کر کے میں 9 بجے تک ڈیوٹی پر پہنچ جاؤں، ذہن بن گیا۔ اصل میں روٹین، جب میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھو نا، پرسکون ماحول چل رہا تھا، اچانک اللہ نے سیلاب بھیج کے ایک انقلاب برپا کیا، ہلچل مچ گئی نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب چاہتے ہیں، جو کمزوریاں ہم دور کریں، جو اچھائیاں ہیں ان کے اندر ہم بہتری لائیں، تو یہ روٹین ختم کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ہم تو محنت کر سکتے ہیں، فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ محنت کرنی چاہیے، عقیدے کی پر محنت کرنی چاہیے، اعمال پہ۔ تو یہ بات ہو گئی ہے نا، عقیدے کی اصلاح ہم کریں، اپنی بھی کریں، ان کی بھی کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، بات سنیں نا، فتوے سے آپ بچیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، اور ان کے اندر جو کوتاہیاں کمزوریاں ہیں نا، ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، ان کی اصلاح کریں گے۔ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، اسے کلمے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، اسے کلمے کی دعوت نہیں دی، کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے۔ جو کمزوریاں ہیں، دعوت دی جاتی ہے آپ ان کمزوریوں کو چھوڑیں، کوتاہیوں کو چھوڑیں، یہ اچھائیاں انہیں اپنا لیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں فتویٰ نہیں لگانا، فتویٰ لگا دیں گے پھر آپ دعوت کا دروازہ بند کر دیں گے، اس لیے فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، اصلاح کرنے۔ تو بتایا نا، یہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا ہے، 2 ہی وجہ بیان کی ہے نا، یا آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا ہے، 2 ہی وجہ بیان کی ہے۔ تو اگر گناہوں کی سزا ہے تو گناہ تو اور علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں، پھر ہیرا منڈی میں آنا چاہیے سیلاب، مرضی ہے نا۔ لیکن ہم تو جو دین کے پابند ہیں نا، جو دین میں چیزیں بیان ہوئی وہی بیان کریں گے نا، اپنی طرف سے تو ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے ان پہ۔ تو یہ تبصرہ کرنا کہ وہاں گناہ بڑے ہوتے تھے، وہ مجرم بڑے تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ تبصرے غلط ہے۔ ہم